السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم۔ برادران اسلام، آج میں جس عنوان کی وضاحت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں وہ ہے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام کی طرف بھاگتا ہوا آنا۔ آپ سب جانتے ہیں سیدنا سلمان فارسی کے باپ سب سے بڑے آگ کے پجاری تھے، بڑے مالدار تھے، اپنے بیٹا سلمان فارسی سے کافی محبت کرتے تھے۔ باپ نے اپنے بیٹے کو پوجا کی جانے والی آگ کا مالک بنا دیا تھا۔ باپ نے اتفاقاً سلمان فارسی کو ایک دن کھیتوں کی نگرانی کے لیے بھیجا۔ راستے میں عیسائی عبادت خانہ تھا، لوگ اجتماعی انداز میں عبادت میں مصروف تھے۔ یہ عبادت کا طریقہ سلمان فارسی کو کافی اچھا لگا۔ گھر لوٹنے پر باپ نے پوچھا آج کیا کیا کام کیے؟ بیٹا نے کہا آج شام تک میں عیسائی عبادت خانہ ہی میں بیٹھا رہ گیا، اور وہ عبادت کا طریقہ ہمارے دین سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ باپ نے گھبرا کر بیٹے کو زنجیر سے جکڑ دیا، لیکن جکڑے ہوئے بیٹے کے دل میں سچائی کا زور جوش مار رہا تھا۔ کب مجھے یہاں سے نکلنے کا موقع مل جائے۔ ایک دن موقع پا کر کنیسہ والوں کو پیغام بھیجا، کوئی بھی ملک شام کی طرف جانے والا قافلہ یہاں سے گزرے تو مجھے ضرور اطلاع کرنا۔ چند دنوں کے بعد اطلاع ملی، ایک قافلہ شام کی طرف جا رہا ہے۔ پوری زور سے جھٹکا دیا، زنجیر ٹوٹ کر دور جا گرتی ہے۔ چپکے سے قافلہ والوں میں جا ملتا ہے۔ ماں باپ، مال و دولت، گھر بار کو چھوڑ کر مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے چند دنوں میں شام پہنچ جاتے ہیں۔ شام کے سب سے بڑے عیسائی عالم اعلیٰ پوپ کی خدمت کرنے لگ جاتے ہیں، دین سیکھنے لگتے ہیں۔ تھوڑے دنوں کے بعد عیسائی عالم کی موت ہو جاتی ہے۔ سوچا اب کہاں تعلیم حاصل کروں، کہاں رہوں، لیکن چند دنوں کے بعد لوگوں نے ایک اور عالم کو اپنا مذہبی رہنما منتخب کر لیا۔ سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے اس کی خدمت شروع کر دی اور تعلیم بھی حاصل کرنے لگا، لیکن کچھ لمبے عرصے کے بعد موت کی گھڑی قریب آ گئی تھی۔ میں نے افسردہ ہو کر روتے ہوئے حالت میں کہا حضرت اب میں کہاں جاؤں؟ لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے کہا بیٹا موصل چلے جانا، وہاں ایک عالم ہمارے مشن پر غائب ہے۔ سچائی کا متلاشی موصل پہنچ کر اس عالم دین کی بھی خدمت کرنے لگتے ہیں اور تعلیم بھی حاصل کرنے لگتے ہیں، لیکن تھوڑی عرصہ بعد موت ان کے قریب بھی آ جاتی ہے۔ سلمان فارسی کہتے ہیں حضرت آپ جانتے ہیں کس تلاش میں گھر سے نکلا ہوں، آپ جانتے ہیں کہ میں کس چیز کی تلاش میں گھر سے نکلا ہوں۔ ناز و نعم کی زندگی کو چھوڑ کر، پھولوں کی سیدھ چھوڑ کر کانٹے دار خاردار راستے میں قدم رکھا ہوں۔ اب میں کدھر جاؤں، کہاں کا رخ کروں، کسے اپنا رہنما بناؤں، کس سے دین کی تعلیم حاصل کروں؟ عالم دین نے میری حالت زار کو دیکھ کر ارشاد فرمایا بیٹا نصیب نامی بستی میں فلاں شخص کے پاس چلے جانا۔ سلمان فارسی نے اپنے عالم کو لحد میں اتارنے کے بعد نصیب نامی بستی میں چلے آئے اور ان کی خدمت میں مصروف ہو گئے، مگر تھوڑی ہی دنوں میں موت نے ان کو اپنے آغوش میں لینا چاہا۔ سلمان فارسی نے کہا حضرت اب میں کہاں جاؤں؟ کہا بیٹا اموریہ بستی میں فلاں شخص کے پاس چلے جانا۔ سلمان فارسی اس کی تدفین کر کے اموریہ بستی میں چلے آئے۔ سلمان فارسی کہتے یہاں مجھے خدمت اور تعلیم کے ساتھ ساتھ کاروبار کا موقع بھی ملا۔ کاروبار میں کافی برکت ہوئی، میرے پاس بہت سی گائیں اور بکریاں جمع ہو گئے، لیکن اموریہ کہ عالم کو بھی زیادہ مہلت نہیں ملی، موت قریب آ گئی۔ سلمان فارسی کہتے ہیں حضرت اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہا بیٹا اللہ کی قسم روئے زمین پر ہمارے مشن پر کوئی بھی باقی نہیں رہا، لیکن سرزمین عرب میں ایک نبی پیدا ہونے والا ہے جو دین ابراہیم کو لے کر آئیں گے۔ پھر وہ اپنے وطن سے ایک ایسے علاقے کی طرف ہجرت کریں گے جہاں کالے خشک پتھروں کے درمیان کھجوروں کے باغات ہوں گے، ان کی چند واضح نشانیاں بھی ہوں گی۔ وہ ہدیہ تو کھائیں گے، صدقہ کی کوئی چیز نہیں لیں گے، کوئی چیز نہیں کھائیں گے، اور ان کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ میری نصیحت ہے آپ اگر جانے کی استطاعت رکھتے ہوں تو ضرور جانا اور ان سے ملنا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس مذہبی رہنما کی وفات کے بعد بہت عرصہ تک اموریہ بستی میں رہا۔ ایک مرتبہ قبیلہ بنو کلب کے عرب تاجر کا یہاں سے گزر ہوا۔ قربان جاؤ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان و یقین پر۔ قافلہ والوں سے کہا
اگر تم لوگ مجھے عرب پہنچا دیے تو اس کے عوض میں یہ ساری گائیں اور بکریاں میں تمہیں دے دوں گا۔ قافلہ والوں نے کہا ہمیں یہ سودا منظور ہے۔ سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے سارا مال ان کے حوالے کر دیا، انہوں نے مجھے اپنے ساتھ سوار کر لیا۔ وادی قرا پہنچنے کے بعد انہوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، ایک یہودی کے ہاتھ میں بیچ دیا، مجھے اس کی غلامی میں رہنا پڑا۔ لیکن کچھ عرصہ بعد بنو قریظہ میں سے ان کے چچا زاد بھائی نے مجھے خرید کر یثرب لے گیا۔ وہاں میں نے کھجوروں کے وہ باغات دیکھے جو عموریہ کے عالم نے بتایا تھا۔ میں نے سوچا لگتا یہ میری آخری منزل ہے۔ غلامی کی زندگی گزارتا ہوا معمولی سا 2 وقت کا کھانا مل جاتا۔ ان دنوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں اسلام کی دعوت دینے میں مصروف تھے۔ تھوڑی عرصہ بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے یثرب پہنچ گئے۔ میں کھجور کی چوٹی پر کام کر رہا تھا، میں کھجور کی چوٹی پر یعنی درخت کے اوپر چڑھ کر کام کر رہا تھا۔ میرے آقا درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، اس کا چچا زاد بھائی دوڑتا ہوا آیا، سانس پھلا ہوا تھا، گھبراہٹ کے عالم میں کہنے لگا خدا بنو قیلہ کو تباہ کرے، وہ آج قبا میں اس شخص کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے آ رہا ہے اور اس کا دعویٰ ہے کہ میں نبی ہوں۔ سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے کھجور کی چوٹی پہ اس کی بات سنی تو میرا سارا بدن کانپنے لگا، ڈر ہوا کہیں میں نیچے نہ گر جاؤں۔ جلدی سے نیچے اترا، میں نے کہا خدا کے لیے آپ مجھے دوبارہ بتائیے کیا خبر ہے۔ میری حالت دیکھ کر میرے آقا کو غصہ آ جاتا ہے، اس نے مجھے تابڑ توڑ مکے سے مارنا شروع کر دیا اور کہا چل تو اپنا کام کر۔ شام کے وقت میں نے کھجوروں کا ایک تھیلا بغل میں لیا اور تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچ گیا جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوتے تھے۔ میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صالح انسان ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ ساتھی بھی ہیں، یہ لیجئے صدقہ کی کچھ کھجوریں ہیں، میں دینے کے لیے آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں لے کر اپنے ساتھیوں کو دے دیے اور اپنا ہاتھ روک لیے۔ میں نے دل میں کہا ایک نشانی پوری ہو گئی۔ دوسرے دن تحفہ کی کچھ کھجوریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آیا۔ میں نے کہا یہ تحفہ کی کھجوریں ہیں، لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر خود بھی کھائے اور ساتھیوں کو بھی کھلائے۔ میں نے دل میں کہا یہ دوسری نشانی بھی پوری ہوئی۔ پھر میں تیسری مرتبہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان میں ایک صحابی کی تدفین میں مصروف تھے۔ آج میں مہر نبوت دیکھنے کی کوشش میں تھا جو موریہ کے عالم نے مجھے بتائی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھاگ گئے، اپنی چادر مبارک کو کندھوں سے نیچے سرکا دیا۔ میں نے مہر نبوت دیکھی تو پہچان گیا، چومنے کے لیے جھکا، زارو قطار رونا شروع کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت بھرے ہاتھ سے مجھے تھپکی دی اور اپنے پاس بیٹھا کر فرمایا کیا بات ہے، کیوں روتے ہو؟ میں نے گھر سے نکل کر آج تک کی پوری درد بھری داستان سنائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سلمان اپنی درد بھری داستان ساتھیوں کو بھی سناؤ۔ سب لوگ بہت خوش ہوئے اس بات سے کہ میں نے بہت بڑی کامیابی اور اصلی منزل کو پا لیا ہے۔ سبحان اللہ، سچ کہا میرے رب اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں یہ وہ لوگ تھے جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے آزمایا تھا۔ سچ کہا میرے رب عز و جل نے قرآن مجید میں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے ایمان کو پسند فرمایا تھا اور ایمان کو ان کے دلوں میں مزین کر دیا تھا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو وہ ایمان کی چاشنی عطا فرمائے جو صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا تھا۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔